السلام علیکم لسنرز، آئیے اے راحت کی ایک جرم و سزا پر مبنی نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تحلیل نفسی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمہ دانش نے مسکراتی نظروں سے ان میاں بیوی کو دیکھا جو عمدہ لباس میں ملبوس اچھی شخصیت کے مالک نظر آتے تھے۔ خوبصورت اور پرکشش عورت نے کہا، میرا نام سائرہ ناصر ہے اور یہ میرے شوہر ناصر اقبال ہیں، تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر عثمان نے سامنے پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور دونوں بیٹھ گئے۔ جی ناصر صاحب، اپنی مشکل بتائیے۔ میری مشکل کم از کم میری مسز نہیں ہے، ناصر نے پر مذاق لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی ذہین انسان ہیں اور اپنی بیگم کو خوش رکھنے کے گر جانتے ہیں۔ ان جملوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عثمان نے بھی خوش مزاجی سے کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، پولیگاس کے ڈاکٹر ہمدانی نے مختصراً مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہمیں کام کی باتیں شروع کرنی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر عثمہ دانش ایک مشہور ماہر نفسیات تھی۔ اس کی عمر 35-36 سال کے قریب تھی، لیکن وہ انتہائی اعلیٰ شہرت کی حامل تھی۔ اس کی مہارت تو خیر اپنی جگہ تھی، لیکن اس کی شخصیت بھی بہت پرکشش تھی۔ خوبصورت موٹی آنکھیں، انگوری رنگت، اپنائیت بھری مسکراہٹ اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جی آپ کی کیا مشکل ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے بہت عاجز ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ان آنکھوں نے مجھ سے زندگی کے سارے رنگ چھین کر مجھے خوف میں قید کر دیا ہے، میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ کیسے آخر؟ کچھ وضاحت کریں۔ میری آنکھیں مجھے خون دکھاتی ہیں۔ آنکھوں میں خون اتر آنا تو سنا تھا، یہ خون دکھانا کیا ہوا آخر؟ تب سائرہ نے درمیان میں کچھ بولنا چاہا، شاید وہ ناصر کے جملوں کا مفہوم واضح کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر عثمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور ناصر سے مخاطب ہو کر بولی، جی ناصر صاحب، آپ کی آنکھیں آپ کو خون کس طرح دکھاتی ہیں؟ ڈاکٹر، ہوتا یوں ہے کہ میری نظریں بیٹھے بیٹھے کسی چیز پر جم جاتی ہیں اور اس چیز سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ ذرا مثال دے کر سمجھائیں۔ فرض کیجئے میں اپنے دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، تو ہوگا یہ کہ کام کرتے کرتے اچانک میری نظر پین ہولڈر پر لاشعوری طور پر جم جائے گی۔ بس پھر چند لمحوں میں ہی پین ہولڈر سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ میں قلم ہولڈر میں رکھوں گا تو وہ بھی تر ہو جائے گا۔ بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگوں گا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں گا اور یوں دفتر میں تماشا بن جاؤں گا۔ ناصر نے افسردگی سے کہا، خون بہنے والا منظر کتنی دیر تک قائم رہتا ہے؟ جب خوف سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو وہ منظر غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ محض فریب نظر ہے، آپ کی آنکھیں آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، پھر کانپتے لرزتے کیوں ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ جب وہ منظر دکھائی دیتا ہے تو مجھے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں محض فریب ہے۔ اس کے باوجود میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں اور اس معاملے میں بے اختیار ہوں۔ ایسا پہلی بار کب ہوا؟ پہلی بار کب ہوا؟ ناصر سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ منظر میں نے اتنے تواتر سے دیکھا ہے کہ اب یاد نہیں آ رہا۔ میں بتاتی ہوں، مجھے یاد ہے، سائرہ فوراً بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ اصل میں یہ شروع ہی سے فریب نظر میں مبتلا نہیں ہیں۔ پہلے محض خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو جاتا تھا، اور پہلی بار بقرعید کے موقع پر ایسا ہوا۔ یہ ہمیشہ سے بکرے کو خود ذبح کرتے چلے آئے ہیں، لیکن پچھلی بقرعید پر جب انہوں نے بکرے کی گردن پر چھری پھیری اور بکرے کی گردن سے فوارے کی طرح خون نکلا تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ چھری چھوڑ کر وہاں سے بھاگے۔ اس بکرے کو پھر کسائی نے ذبح کیا۔ یہ واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ڈاکٹر عثمان نے ناصر سے سوال کیا۔ جی اب یاد آ گیا ہے، ناصر نے کہا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خون سے خوفزدہ ہونے کی ابتدا اس سے بھی پہلے ہوئی۔ وہ کیسے؟ ایک دفعہ شیف بناتے ہوئے بلیڈ سے چہرے پر کٹ لگا۔ کٹ ذرا گہرا تھا،
اپنے چہرے پر خون دیکھ کر میرے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر فوراً تولیے سے چہرہ صاف کر لیا تو گویا خوف کی ابتدا پہلے اصل خون دیکھنے سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ فریب نظر میں مبتلا ہوتے گئے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل۔ ویسے خون ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ کل رات ہی ٹیلی ویژن پر انگریزی فلم دیکھتے ہوئے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک ڈاکو کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھ لیا تھا، سائرہ نے بتایا۔ اچھا، ایک طرف اصل خون دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف خون دیکھنا بھی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بری طرح ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات تو چیخنے لگتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، سائرہ بولی۔ اچھا، یہ بتائیے ناصر صاحب، جب آپ فریب نظر میں مبتلا ہوتے ہیں تو کوئی خیال ذہن میں ہوتا ہے؟ ناصر نے جواب دینے سے پہلے چند لمحے سوچا، پھر بولا، جی نہیں، کوئی خیال نہیں ہوتا، ذہن ایک دم خالی ہوتا ہے۔ سوچ لیں اور پھر جواب دیں۔ جی، سوچ کر ہی جواب دیا ہے۔ اس فریب نظر کے پیچھے کوئی خیال نہیں ہوتا، اس فریب نظر کے پیچھے کوئی خیال نہیں ہوتا، بس بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں ایک خوبصورت آبشار کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ وہ تصویر مجھے بہت پسند تھی۔ میں اکثر لیٹے لیٹے غور سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اسے دیکھتے دیکھتے وہ خوبصورت آبشار خون کا آبشار ہو گیا۔ پھر جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو اس تصویر کو دیکھ کر مجھے خوف سے دورے پڑنے لگے، تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم سے نکال کر پھینک دیا۔ ایک دن ہمارے ایم ڈی صاحب اپنی گاڑی میں دفتر آتے ہوئے ایک بہت اہم فائل بھول آئے۔ وہ فائل اتنی کانفیڈینشیل تھی کہ میرے اور ایم ڈی صاحب کے سوا کوئی اور اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایم ڈی نے مجھے بلا کر گاڑی کی چابی میرے حوالے کی اور کہا کہ وہ فائل جا کر لے آؤں۔ میں چابی لے کر نیچے آیا۔ وہ فائل اگلی سیٹ پر رکھی تھی۔ دروازہ کھول کر میں نے فائل اٹھا لی، لیکن میری نظریں اسٹیئرنگ پر جم گئیں۔ اسٹیئرنگ سے خون ٹپک رہا تھا، کارپیٹ پر بھی خون تھا، اور میں اس خون کو دیکھ کر خوف سے چیختا ہوا دفتر کی طرف بھاگا اور ایم ڈی کے کمرے میں آ کر دم لیا۔ فائل میں نے ان کے حوالے کی۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، گھبرا کر بولے، کیا ہوا ناصر صاحب؟ سر میں نے آپ کی گاڑی میں خون دیکھا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ خون کا ذکر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگے بھاگے نیچے گئے۔ وہاں گاڑی میں خون ہوتا تو انہیں نظر آتا۔ میں اپنی بدحواسی میں گاڑی کھلی چھوڑ آیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بند کی اور اوپر دفتر میں آ گئے اور بے حد خفگی سے بولے، بھائی ناصر صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں تو کوئی خون نہیں۔ تب میں نے انہیں اپنی آنکھوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کس طرح مجھے دھوکے دے رہی ہیں، کیسے کیسے منظر دکھا رہی ہیں۔ ہمارے ایم ڈی صاحب نے ساری بات سن کر مسئلے کو بڑے آسان انداز میں لیا۔ ہنستے ہوئے بولے، بھائی حد ہو گئی، کیا فضول بات ہے؟ اور واقعی یہ ہے بھی فضول بات۔ جو بھی سنتا ہے اسے میرا وہم سمجھ کر ٹال جاتا ہے۔ میں اصرار کروں تو مذاق اڑانے لگتا ہے، لیکن سائرہ جانتی ہے کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر عثمہ، آپ کا مجھے پتہ نہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، اندر ہی اندر میرے اوپر ہنس رہی ہیں یا واقعی مجھے بیمار سمجھ کر میرا علاج تجویز کرنا چاہتی ہیں۔ جناب ناصر صاحب، کوئی ڈاکٹر اپنے مریض پر نہیں ہنس سکتا۔ میں نے آپ کا علاج شروع کر دیا ہے۔ یہ بات چیت علاج کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ اس تحلیل نفسی کے ذریعے ہی آپ اس فریب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ناصر صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسمگلنگ بہرحال نہیں کرتا، ناصر ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے اسمگلنگ کرنے کو دل چاہتا ہے؟ جی بالکل نہیں، ناصر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ایک باعزت پیشے سے منسلک ہوں اور ایک بڑی فرم میں چیف اکاؤنٹنٹ ہوں۔ مجھے جتنی تنخواہ ملتی ہے اس میں ہم دونوں میاں بیوی کی گزر بسر بڑے آرام سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ویسے میری بیوی بھی ملازمت کرتی ہیں۔ ناصر صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ایک بھی نہیں،
नासिर ने सायरा की तरफ देखते हुए कहा। गालिबन आपका अगला सवाल ये होगा कि हमारी शादी को कितना अर्सा हुआ? जी बिल्कुल, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। खासी देर से की शादी आपने? जी हाँ, नासिर ने सायरा को मजाकखेज नज़रों से देखते हुए कहा। लव मैरिज? डॉक्टर उस्मान ने पूछा। जी नहीं, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल नहीं। असल मोहब्बत वो होती है जो शादी के बाद हो। जी बिलाशुबा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं मिस्टर नासिर। जी हाँ, बीवी के मामले में मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ, लेकिन इस वहम ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मैं इस खौफ से कहीं आता जाता भी नहीं हूँ। मिस्टर नासिर, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक होने में आपको वक्त लगेगा और इस सिलसिले में आपको मेरी मदद करना होगी। जी, मैं हाजिर हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? ये यकीन करना होगा कि आप ठीक हो जाएंगे। अंदर से ठीक होने के लिए आमादा नहीं होंगे तब तक आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या आप यकीन की कुव्वत के बारे में जानते हैं? आपको सबसे पहले अपने अंदर यकीन पैदा करना होगा। लेकिन मेरे अंदर ये यकीन कौन पैदा करेगा? नासिर ने पूछा। ये यकीन मैं आपके अंदर पैदा करूंगी। मैं आपको इस अजाब से निजात दिलाऊंगी। अब आप 3 दिन के बाद आइएगा और इस वक्त के बाद आइंदा आप तन्हा आइएगा। अब जाइए। अगले मुलाकात के लिए खुदा हाफिज। डॉक्टर उस्मान ने ये कहकर खड़ी देखी। जी बेहतर, नासिर उठते हुए बोला। सायरा ने डॉक्टर उस्मा का शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों कमरे से बाहर आ गए। सायरा की अम्मी को अपने दामाद की बड़ी फिक्र थी। वो अब तक कितने ही तावीज़ गंढे इसके लिए ला चुकी थीं, लेकिन कोई इफाका न हुआ था। इनका ख्याल था कि किसी ने नासिर पर कुछ करवा दिया है और इस सिलसिले में इन्हें अपनी खाला और बहन पर शुबा था, क्योंकि वो इन तावीज़ गंढों की माहिर थीं। सायरा इनकी सबसे बड़ी लड़की थी। सायरा के अलावा 4 लड़कियां और थीं जो सबकी सब दूसरे शहरों में रहती थीं। एक सायरा ही ऐसी थी जो इनके पास थी। सायरा बड़ी होने के बावजूद सबसे आखिर में ब्याही गई थी। सायरा की खाला अपने बेटे से इसका रिश्ता चाहती थी, जो सायरा की अम्मी को किसी तरह मंजूर न था। और होता भी किस तरह? इनका लड़का हैदर एक तो सिर्फ मैट्रिक पास था, दूसरे इसके लक्षण अच्छे न थे। मिजाज का बड़ा तेज था। आए दिन गली में दंगा फिसाद रचा के रखता। सायरा की अम्मी टस से मस न हुई। आखिर थक हार कर वो तावीज़ गंढे पर उतर आईं। सायरा के कमरे से तावीज़ निकलने लगे। बकौले सायरा की अम्मी के ये तावीज़ इसलिए किए गए कि सायरा के रिश्ते आना बंद हो जाएं। इत्तेफाक की बात हुआ भी ऐसे ही। कोई रिश्ता आता भी था तो सायरा की छोटी बहनों को पसंद कर जाते। सायरा की अम्मी ने इन तावीज़ों के बदले बड़े टोटके किए, लेकिन कोई असर ना हुआ। बिलाखिर तंग आकर उन्होंने छोटी लड़कियों के रिश्ते मंजूर करना शुरू किए और इस तरह एक एक करके सायरा की 4 बहनें अपने घरों की हो गईं। घर के आंगन में सायरा अकेली रह गई। इस सायरा के फूल किसी तरह खिलते ही न थे। अम्मी इसके गम में घुली जा रही थीं। फिर नासिर सऊदी अरब से वापस आ गया। वो इनका दूर का रिश्तेदार था। सऊदी अरब से वापस आया तो 2-3 दिन के लिए इनके घर भी रहा और फिर चला गया। यास्मीन की अम्मी को इन 2-3 दिन में ही नासिर सायरा के लिए बहुत पसंद आया। उन्होंने नासिर से अपना दिल खोलकर रख दिया। जब वो सायरा की तरफ से अपनी फिक्रमंदी का इजहार कर रही थीं तो इनकी आंखें भीग गईं। नासिर ने इस रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया। उसने सायरा से शादी कर ली। सायरा की अम्मी को सारे दामादों में नासिर बहुत पसंद था। एक तो नासिर ने सायरा को बहुत अच्छी तरह रखा हुआ था। अब इसी अच्छे नासिर को यह अजीबोगरीब बीमारी लग गई थी। सायरा की अम्मी को 100% यकीन था कि सब किया धरा इसी डाइन शम्सुन्निसा का है। अगरचे हैदर की शादी हो चुकी थी और उसके कई बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन शम्सुन्निसा के कलेजे में आग ठंडी नहीं हुई थी। वो हर आए गए से नासिर की बीमारी का तस्करा करती। हर शख्स
اس تجربے سے عقل کے مطابق مشورات دیتا۔ ان مشوروں میں کسی نہ کسی عامل سے ملنے پر زیادہ زور دیا جاتا۔ سائرہ کی امی جب تعویذ گنڈے ٹونے ٹوٹ کے کر کے تھک گئیں تو پھر انہوں نے شہر کے ایک مشہور عامل کے پاس ناصر کو لے جانے کا ارادہ کیا، اور آج وہ اس ارادے سے سائرہ کے گھر آئی تھیں۔ ناصر کی ملاقات کل ہی ڈاکٹر عظمیٰ سے ہوئی تھی، 2 دن کے بعد پھر ان کے پاس جانا تھا۔ ناصر اور سائرہ دونوں ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے۔ ناصر کا خیال تھا کہ وہ ضرور اسے اس عذاب سے نجات دلا دے گی۔ جب اس نے کسی عامل کے پاس چلنے کا ذکر چھیڑا تو وہ مربتاً انہیں منع نہ کر پایا۔ سائرہ نے ڈاکٹر عظمیٰ کا ذکر چھیڑ کر انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہ سائرہ کو سنانے لگیں، ارے بے وقوف، یہ کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے، عاملوں کا ہے، عاملوں کا، سمجھی؟ جادو کا اثر بھلا ڈاکٹر کس طرح دور کرے گی؟ میں نے عامل فضل ربی سے بات کر لی ہے، انہوں نے ناصر کو بلایا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اماں کہ میں ان چیزوں کی قائل نہیں ہوں۔ قائل نہ تھی تبھی تو تیری شادی اتنے عرصے تک ہو نہ سکی۔ شادی بیاہ کا اماں ایک وقت مقرر ہے، لاکھ کوشش کر لو وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ جب ہونی ٹھہری تو کوئی روک سکا؟ خالہ شمس النساء کے جادو ٹونے سب دھرے کے دھرے رہ گئے نا؟ کہاں دھرے رہ گئے؟ ارے یہ سب اس کمینی ہی کا تو کیا دھرا ہے، خدا غارت کرے اسے، اس سے تو میری کوئی خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے ناصر کو لے کر ہی جانا ہے، تو چاہے کتنی مخالفت کر۔ کیوں ناصر، تم چلو گے نا میرے ساتھ؟ جی امی، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ ڈاکٹر کا علاج تو چل ہی رہا ہے، اللہ والے سے بھی مل کر دیکھ لینا چاہیے، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ناصر نے سائرہ کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ خواہ اماں کے چکر میں پڑ گئے، سائرہ سنجیدگی سے بولی۔ ارے میں تیرے بھلے کی بات کر رہی ہوں اور تو ناراض ہو رہی ہے؟ اماں اسے بکنے دیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بتائیے کب چلنا ہے؟ ناصر نے سائرہ کی امی کی طرف داری کی۔ آپ کی انہی فرما برداریوں نے ہی تو گرویدہ بنا رکھا ہے اماں کو، سائرہ نے جل کر کہا۔ ٹھیک ہے، جائیں جہاں جانا ہے۔ عامل فضل ربی بڑے پراسرار عامل تھے، ستارہ شناسی سے بندہ شناسی تک تمام علوم سے بہرہ ور تھے، بس بے بہرہ تو اللہ کی ذات ہے۔ بیماریوں کا ایسا عجیب و غریب علاج بتاتے تھے کہ بندہ چکرا کر رہ جاتا۔ اس کے باوجود ان کی رہائش گاہ پر خوب رش رہتا تھا۔ اب وہ پہلے سے وقت دیے بغیر کسی سے ملتے نہیں تھے۔ سائرہ کی امی وقت مقررہ پر ناصر کو لے کر عامل فضل ربی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئیں۔ سائرہ بھی توأن و کرہن ساتھ آ گئی تھی۔ وہ تینوں انتظار کرنے والوں کی قطار میں بیٹھ گئے۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ناصر کا نام پکارا گیا۔ ناصر کا نام سن کر تینوں اٹھے، لیکن دروازے میں داخل ہونے کے وقت پہلے داروغہ زندان نے روک دیا۔ مریض کے ساتھ ایک عورت اندر جا سکتی ہے۔ سائرہ تو ادھر بیٹھ، میں ناصر کے ساتھ اندر جاتی ہوں۔ سائرہ کی امی نے خود ہی فیصلہ دے دیا۔ سائرہ ویسے بھی خود اندر جانا نہیں چاہتی تھی۔ سائرہ کی امی نے اندر پہنچ کر بڑے ادب سے عامل فضل ربی کو سلام کیا، جبکہ ناصر بڑی خاموشی سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سرخ و سفید فضل ربی نے دونوں پر سرسری سی نظر ڈالی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں باادب بیٹھ گئے۔ مسئلہ بیان کرو، عامل صاحب گویا ہوئے۔ شاہ جی، یہ میرے داماد ہیں، ان پر میری خالہ زاد بہن نے جادو کرایا ہے۔ سائرہ کی امی نے داستان شروع کی۔ انہوں نے سائرہ کی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی تمام رویداد عامل صاحب کے گوش گزار کی، پھر ناصر کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ ساری کہانی سن کر فضل ربی نے پاس رکھی ہوئی ایک سلیٹ اٹھائی اور چاک سے کچھ لکھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے ناصر کو گھورا، پھر بولے، میاں صاحبزادے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہاری ساس کا خیال صحیح ہے، تم پر واقعی اثر ہے، اور یہ سب کیا دھرا تمہاری خالہ کا ہے۔ میں ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں، اس کا سحر ٹوٹ جائے گا اور تمہیں 40 دن تک ایک عمل کرنا ہوگا۔ کر لو گے میاں صاحب؟ جی کر لوں گا۔ ناصر نے ان کی سرخ آنکھوں میں جھانکنے سے پرہیز کیا۔
40 दिन तक 40 सीढ़ियाँ रोज़ उतरना चढ़ना है। मियाँ, किस फ्लोर पर रहते हो? 3rd फ्लोर पर, नासिर ने जवाब दिया। बस, फिर 40 सीढ़ियाँ गिनकर निशानी लगा लेना। ये अमल रात के 12 बजे शुरू करना होगा और सीढ़ियाँ उल्टे होकर उतरोगे और चढ़ोगे। समझ गए मियाँ? फिर उन्होंने सायरा की अम्मी से मुखातिब होकर कुछ और उल्टी सीधी हिदायत जारी की और फिर जाने की इजाज़त दे दी। इनके उठने से पहले आमिल साहब ने करीब रखे एक शीशे के मर्तबान में हाथ डालकर एक तह किया हुआ कागज़ निकाला। इस पर कुछ पढ़कर फूका और सायरा की अम्मी के हवाले कर दिया। सायरा की अम्मी ने बड़ी एहतियात से इस तावीज़ को अपने पर्स में रख लिया और बड़े अदब से सलाम करके कमरे से निकल आईं। बाहर मेज़ पर रखे हुए एक खूबसूरत डब्बे में उन्होंने 2500 रुपये डाले। आमिल साहब की फ़ीस 1500 से लेकर 3000 रुपये तक थी। अब ये देने वाले की मर्ज़ी पर मुनहसर था कि वो 1500 देता है या 3000 रुपये। सायरा की अम्मी ने दरमियाना रास्ता इख्तियार किया। ये 1500 का ताबीज़ चांदी के खोल में बंद करके नासिर के गले में डाल दिया गया और रात के 12 बजे सायरा की अम्मी ने अपनी निगरानी में इसे सीढ़ियाँ उतरवाईं और चढ़वाईं। उल्टी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक बार तो वो फिसलते फिसलते बचा। जब सुबह सायरा की अम्मी चली गईं तो सबसे पहले सायरा ने नासिर के गले से तावीज़ खींचकर अलमारी में फेंका और अपनी अम्मी की ज़ईफ़ुल एतक़ादी से खूब बड़बड़ाती रही। नासिर बड़ी खामोशी से इसकी बुड़बुड़ाहट सुनता रहा और दफ्तर जाने के लिए तैयार होता रहा। थोड़ी देर में सायरा के दफ्तर की गाड़ी भी आ गई। सायरा के जाने के बाद नासिर ने भी अपने दफ्तर का रुख किया। दोपहर को जब खाने से फारिग होकर नासिर चाय पी रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी। नासिर ने कप फ्रिज पर रखकर रिसीवर उठाया। जी, नासिर ने कहा। नासिर साहब से बात हो सकेगी जनाब? इधर से किसी ने दरियाफ्त किया। मैं बोल रहा हूँ, नासिर ने तस्दीक की। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी आवाज़ पहचान न सका। असल में कई सालों बाद सुनी है ना आपकी आवाज़। कौन सा आप बात कर रहे हैं? नासिर ने इसकी आवाज़ पर गौर करते हुए पूछा। कमाल है नासिर साहब, आप मुझे भूल गए, अपने मोहसिन को भूल गए। मोहसिन? नासिर हैरत से बोला। मेरा कोई ऐसा मोहसिन नहीं जिसकी आवाज़ में पहचानता ना हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दावा गलत हो जाए। अच्छा ठीक है, आप मेरे दावे को झूठा साबित करें, अपना नाम बताएं। एक नाम लेता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो नाम है फ़ाइज़ा। फ़ाइज़ा का नाम सुनकर नासिर की रगों में अंधेरा उतरने लगा। इस नाम से बहुत तल्ख़ यादें वाबस्ता थीं। इस तरह से जो भी बोल रहा था वो इसके माजी से वाकिफ़ था, लेकिन नासिर अपने माजी को भुला चुका था और भूला ही रहना चाहता था। चंद लम्हे तक जब रिसीवर पर कोई आवाज़ न आई तो इधर कोई हंसा। नासिर साहब, अभी पहचाने या नहीं? ये क्या बकवास है? कमाल है, बेवफा बीवी को कौन भूल सकता है? ओह, तब अचानक नासिर ने इसको पहचान लिया। वो वाकई इसका मोहसिन था। इसकी इतलात पर तो वो सब कुछ हुआ था, वरना फ़ाइज़ा न जाने कब तक इससे बेवफाई करती रहती और वो इसे वफा की पुतली समझकर पूजे जाता। लेकिन ये वक्त इस मोहसिन को पहचानने का नहीं था। बात 3-4 साल पुरानी हो गई थी। अब वो किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने बगैर कुछ जवाब दिए टेलीफोन बंद कर दिया। इसका ख्याल था कि अभी फ़ौरन ही दोबारा इसका टेलीफोन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नासिर ने पसीने में भीगे हुए चेहरे को तौलिए से साफ किया। इस टेलीफोन कॉल ने इसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। ये शख्स कहाँ से बोल रहा था? इसको इसका टेलीफोन नंबर कहाँ से मिला? इसको इसके दफ्तर का पता कैसे चला? अब वो शख्स इससे क्या चाहता है? इसने इसे क्यों टेलीफोन किया था? महज इसको खौफज़दा करने के लिए, या इसके अज़ाइम कुछ और हैं? अब इसे क्या करना चाहिए? वो जानता था कि एक आध दिन में इसका टेलीफोन फिर आएगा, तो वो इसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करे। ज़ाहिर है वो इसको पहचान कर ख़ुद को फांसी के तख्ते की तरफ नहीं ले जाना चाहता था। शाम को जब वो दफ्तर से उठने लगा
تو خاصا نروس تھا۔ اٹھتے اٹھتے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سوچا کہ کسی بھائی محسن کا ٹیلی فون نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ریسیور اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اکثر اس وقت ٹیلی فون کیا کرتی تھی۔ اس خیال کے تحت اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ جی ناصر صاحب بولیے۔ آپ کا محسن، اتنی دیر میں تو آپ نے میرے بارے میں اچھی طرح سے غور کر لیا ہوگا۔ او گدھے، بکواس بند کر، ناصر نے غصے میں کہا۔ اب اگر مجھے فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سے برا تو اب بھی کوئی نہیں۔ میں بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ناصر نے اپنے لہجے میں یقین پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا انتظار کرو، میں صبح کا ستارہ ہوں۔ یہ کہہ کر ادھر سے ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ صبح کا ستارہ، یہ نام سن کر ناصر کو اب کسی قسم کا شبہ نہ رہا۔ وہ وہی تھا، وہ اسی نام سے اسے ٹیلی فون کیا کرتا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھایا۔ جی، میں بول رہی ہوں، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ ادھر سائرہ تھی۔ بس میں نکل رہا ہوں دفتر سے۔ میں بھی نکل رہی ہوں۔ تم راستے کی دکان سے گوشت لیتے آنا، لے آؤ گے نا؟ آج موڈ نہیں، گوشت کی دکان پر رش بہت ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑو، تم گھر آؤ، کچھ کر لیں گے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وہ سائرہ سے شادی کر کے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اگر بات بڑھ گئی اور سائرہ کو سب کچھ معلوم ہو گیا تو وہ اسے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس نے سائرہ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے سائرہ کی امی کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے جرم سے کوئی پردہ نہیں ہٹا سکے گا، لیکن اس صبح کا ستارہ نے سارا کھیل ہی بگاڑ دیا تھا۔ کون ہے یہ کمبخت؟ وہ تو اسے شکل سے بھی نہیں پہچانتا، بس آواز ہی سنی ہے، صبح کا ستارہ۔ پہلی بار جب اس نے اس کی آواز سنی تھی تو محض مذاق سمجھ کر ریسیور نیچے رکھ دیا تھا، لیکن چند لمحوں بعد پھر گھنٹی بجی تھی۔ جی ناصر، ٹیلی فون ریسیو کرتے ہوئے وہ کبھی ہیلو نہیں کہتا تھا۔ ناصر صاحب، شاید آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شک ہے تو اپنے گھر آ کر تصدیق کر لیجئے۔ آپ ہیں کون صاحب؟ میں صبح کا ستارہ ہوں، بس میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ ناصر صاحب، میں آپ کا دوست ہوں۔ آپ ایک شریف آدمی ہیں، لیکن آپ کی بیوی آپ جیسی نہیں، وہ بے وفا ہے۔ بھائی صبح کا ستارہ، آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں؟ اسی بلڈنگ سے جس میں آپ کا فلیٹ ہے۔ پھر تو آپ میری بیوی کے نام سے بھی واقف ہوں گے۔ جی بالکل، آپ کی بیوی کا نام فائزہ ہے، اور آپ کے یقین کے لیے ایک اور بات بتا دوں، آج وہ کالی ساڑی باندھے ہوئے ہے۔ اوہ، اب صبح کا ستارہ پر کان دھرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے جو نشانی بتائی تھی وہ صحیح تھی، لیکن فائزہ کے بارے میں صبح کا ستارہ نے جو کچھ بھی بتایا تھا اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا اعتماد تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس طرح چوری چھپے اس کی غیرت کو یوں غلام کر دے گی۔ فائزہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، وہ جہیز میں اپنے ساتھ بہت کچھ لائی تھی۔ اس کے باپ نے اسے ایک فلیٹ دیا تھا، اور اس فلیٹ کو زندگی کی خیر آسائش سے بھر دیا تھا۔ باپ نے جہیز دے کر گویا احسان کر دیا، یہ سمجھ لیا جیسے بیٹی کو ہر سکھ دے دیا۔ جہیز دے کر سکھ دینے والا باپ اگر اپنی بیٹی کے ذہن کو پڑھ لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ فائزہ کو شروع ہی سے کمال احمد سے لگاؤ تھا۔ کمال احمد فائزہ کے بھائی خاشم کا دوست تھا، اس کا گھر میں آنا جانا تھا۔ اسی آنے جانے میں فائزہ اور کمال احمد ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے اور دلوں سے گزر گئے۔ فائزہ کو معلوم نہیں تھا کہ کمال احمد کی اپنی خالہ زاد بہن سے منگنی ہو چکی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا تو کفِ افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ منگنی ٹوٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ دو خاندانوں کا مسئلہ تھا۔ ادھر فائزہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، یہ دو دلوں کا معاملہ تھا۔
کمال احمد بزدل تھا تو بہادر فائزہ بھی نہ تھی۔ وہ بات جو دونوں کے دلوں میں محفوظ تھی محفوظ ہی رہی۔ کوئی بھی اپنے گھر میں بات نہ کر سکا۔ فائزہ کے والد ناصر سے ذاتی طور پر واقف تھے۔ ناصر غریب تھا، لیکن ایسا غریب بھی نہ تھا کہ کھانے پہننے کو کچھ میسر ہی نہ ہو، البتہ ان کے مقابلے میں واقعی غریب تھا۔ فائزہ کے والد نے اس کمی کو اپنے طور پر پورا کر دیا۔ اسے ایک اچھی ملازمت دلوائی، گھر میں سوئی سے لے کر فریج تک سب کچھ رکھوا دیا اور ساتھ ہی گھر کو بنانے سنوارنے والی لڑکی دے دی۔ ادھر کمال احمد کے گھر والوں کی طرف سے بھی اسی طرح کا سلوک ہوا۔ دونوں کی شادیوں کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ دلچسپ و عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی شادی کی تاریخ ایک تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے کمال احمد نے فائزہ کو فون کیا۔ اتفاق سے فون فائزہ نے ہی اٹھایا۔ اس وقت آس پاس بھی کوئی نہ تھا، اس لیے دونوں کی بات ہو گئی۔ کل تمہاری شادی ہے، تم تو بہت خوش ہوگے کمال احمد، فائزہ نے پوچھا۔ شادی تو تمہاری بھی کل ہی ہے، کیا تم خوش ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، تمہیں کھو کر میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ پھر مجھ سے خوش ہونے کی توقع کیوں ہے؟ تم مرد ہو، تمہیں فائزہ نہ ملی راحلہ مل گئی، بات تو ایک ہی ہے۔ اچھا، ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ جلاؤ، میں نے ایک بات طے کر لی ہے کمال۔ فائزہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا؟ کمال احمد نے پوچھا۔ میں تمہاری ہوں، تمہاری ہی رہوں گی، وہ مجھ سے کچھ نہ پا سکے گا۔ بات شاید آگے بڑھتی مگر اسی وقت کوئی کمرے میں آ گیا۔ اب فائزہ کے پاس ہوں ہاں کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ ادھر کمال احمد نے فوراً سمجھ لیا کہ کمرے میں کوئی آ گیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے دل کی بات کہی اور فائزہ جواب میں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کہتی رہی۔ دونوں نے شادی کے دوسرے دن ملنے کا پروگرام بنایا۔ خیر، شادی کے دوسرے دن کمال احمد کے لیے گھر سے نکلنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا فائزہ کے لیے، لیکن جب سروں پر سودا سمایا ہوا ہو اور دل خطرات مول لینے کی ٹھان لے تو پھر کچھ مشکل ہی نہیں رہتا۔ شادی کے دوسرے دن جب شام کو ناصر فائزہ کو لے جانے کے لیے آیا تھا تو فائزہ اس سے یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی، تم ذرا بیٹھو، میری ایک سہیلی کی طبیعت خراب ہے، میں اسے دیکھ کر ابھی آتی ہوں، بس 15 سے 20 منٹ، زیادہ نہیں لگیں گے، تب تک میں شمسا کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو کچھ سمجھایا اور پھر پورے اطمینان سے گھر سے نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی فوراً اسے رکشہ مل گیا۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر پہلے سے طے شدہ مقام پر پہنچ گئی۔ یہ کوئی نئی جگہ نہ تھی، اس ریسٹوران میں وہ اکثر ملا کرتے تھے۔ ریسٹوران میں کمال احمد سے پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ اسے دروازے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ کیسی ہو فائزہ؟ کمال احمد اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسی ہی جیسی شادی سے پہلے تھی۔ کیا مطلب؟ تمہاری تھی تمہاری ہوں، تمہارے بغیر سب کچھ پھیکا سا ہے، میں اندر سے خود کو خالی فریم کی طرح محسوس کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس میں لگی تصویر کہاں گئی؟ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مردوں کو باتیں بنانا خوب آتی ہیں۔ ایک وہ ہے، اس سے ملاقات ہوئے 24 گھنٹے ہوئے نہیں کہ مجنون بن گیا ہے، فائزہ نے ہنس کر کہا۔ لیکن ہم سے ملے تو صدیاں بیت گئیں، ہمیں تو اصلی مجنون مانتی ہو نا، یا نہیں؟ اصلی مجنون ہوتے تو کیا مجھ سے شادی نہ کر لیتے؟ فائزہ نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ مجھے اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو میں یہاں تم سے ملنے نہ چلا آتا۔ ہاں، مجھے بڑی حیرت ہے، کیسے آ گئی تم؟ فائزہ نے اسے چھیڑا۔ تمہارا آنا تو مشکل نہ تھا، میرا گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا، دیکھ لو پھر بھی میں نکل آئی، اسے گھر پر بیٹھا ہوا چھوڑ کر آئی ہوں، اب چلنا چاہتی ہوں۔ باہر روڈ پر رکشہ کھڑا ہے، 15-20 منٹ کا کہہ کر نکلی تھی، یہ کہہ کر فائزہ کھڑی ہو گئی۔ کھڑے کھڑے دونوں نے اگلی ملاقات کا وقت مقرر کر لیا اور مقام طے کر لیا، اور پھر بغیر چائے پیے دونوں ریسٹوران سے نکل گئے۔ فائزہ جب گھر پہنچی تو 1.25 گھنٹہ
ہو چکا تھا، لیکن ناصر کو اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ شمشا اس کے پاس بیٹھی شگوفے چھوڑتی رہی۔ ویسے بھی ناصر کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ فائزہ اس وقت سہیلی سے نہیں عاشق سے ملنے گئی ہے۔ عورتوں کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کا فن خوب آتا ہے۔ کمال احمد اور فائزہ جن راہوں پر چل پڑے تھے وہ سراسر تباہی کی طرف جاتی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور اسے وہ عشق سمجھ رہے تھے۔ عشق کبھی منفی نہیں ہوتا، منفی ہو ہی نہیں سکتا۔ فائزہ نے چند دنوں کے اندر ہی ناصر کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ اس کی جھوٹی محبت کے فریب میں آ گیا اور جیسا وہ کہتی کرنے لگتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف 15 دن بعد ناصر جہیز سے ملنے والے فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ فائزہ اپنے ساس سسر کے سامنے میٹھی بنی رہی اور یہی ظاہر کرتی رہی کہ وہ تو الگ ہونا نہیں چاہتی، لیکن ناصر کی ضد کے آگے بے بس ہے۔ جہاں دیدہ والدین اس ڈرامے کو خوب سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ناصر کے گھر چھوڑنے پر کسی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں خوش رہیں، الگ رہ کر خوش رہ سکتے ہیں تو ایسا کر دیکھیں۔ فائزہ نے فلیٹ میں آ کر سکھ کا سانس لیا۔ سسر کا گھر اس کی راہ کا کانٹا تھا۔ اب یہ کانٹا اس نے اپنی ہنر بندی دکھا کر بڑی صفائی سے نکال دیا۔ فلیٹ میں آ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے کردار کی مضبوطی کے بارے میں ناصر کو درس دینا شروع کیا۔ اپنی پاکیزگی کے قصے تخلیق کر کر کے اسے سنائے گئے۔ اس درس و تدریس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناصر کو اس پر اندھا اعتقاد ہو گیا، اور اعتقاد جب اندھا ہو جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، اور جب نظر آتا ہے تو اس کے لیے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹیلی فون کے بغیر فائزہ خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ ناصر کے دفتر جانے کے بعد وہ تنہا رہ جاتی۔ یہ تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ کبھی وہ رسالے لے کر بیٹھ جاتی، کبھی VCR پر کوئی فلم لگا لیتی۔ ان سب سے اکتاتی تو پڑوس میں جا بیٹھتی۔ آخر دوسرے کے گھر میں بھی ہر وقت گھسا نہیں جا سکتا تھا، آنے جانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پڑوس میں فون تھا، اس لیے فائزہ نے ان سے اچھے تعلقات استوار کر لیے۔ اب اسے اتنا فائدہ ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی فون آتا تو وہ فوراً اس کو بلا لیتے۔ فائزہ کی امی اور بہنیں اس سے فون پر بات کر لیتیں، کبھی سہیلیوں کے فون بھی آ جاتے۔ اس طرح فائزہ کو کچھ آسرا ہو گیا۔ ویسے اس نے اپنے باپ سے ٹیلی فون لگوانے کو کہہ دیا تھا اور انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اب وہ وعدہ وفا ہونے کی منتظر تھی۔ فائزہ نے اپنے گھر پر کمال احمد سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لگوانا چاہتی تھی، یہ کہا، لیکن ناصر پر وہ یہ ظاہر کیا کرتی تھی کہ تمہارے دفتر جانے کے بعد بور ہونے لگتی ہوں، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ گھر پر ٹیلی فون ہو تو بندہ ٹیلی فون پر ہی بات کر لے۔ ناصر فائزہ کی زبانی اس طرح کے جملے سن کر پھولے نہیں سماتا۔ فائزہ نے کمال احمد کو پڑوس کا ٹیلی فون نمبر دے دیا تھا۔ ٹیلی فون کی وجہ سے ملاقاتوں میں آسانی ہو گئی تھی۔ فائزہ اب اسے باہر نہیں ملنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ ملاقاتیں اب محفوظ انداز میں ہوں، اور سب سے محفوظ طریقہ گھر کے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر گھر پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فائزہ جس کو سب سے محفوظ طریقہ سمجھتی تھی اور یہ خیال کرتی تھی کہ ان ملاقاتوں کا کبھی ناصر کو علم نہ ہو سکے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ صبح کے ستارے نے اس راز کو راز نہ رہنے دیا۔ پڑوس کے گھر میں جہاں ٹیلی فون تھا وہاں ایک لڑکا بھی تھا، نادر۔ آج کل امتحان ہو رہے تھے، اس لیے اس کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ فائزہ کو معلوم نہیں تھا کہ نادر اس کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے۔ وہ اس سے بڑی بے تکلفی سے بات کر لیا کرتی تھی۔ اس بے تکلفی نے نادر کے دل میں گدگدی پیدا کر دی۔ وہ اسے پسندیدگی سے دیکھنے لگا، اور ایک دن اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ فائزہ کو اس کا اظہار محبت بہت برا لگا۔ اگر ٹیلی فون کا لالچ نہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتی۔ ممکن تھا کہ تھپڑ مار دیتی، کیونکہ اس کی حرکت ہی ایسی تھی۔ فائزہ نے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔
لیکن اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ اگر آئندہ اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ اس کے والدین سے شکایت کر دے گی۔ اس دھمکی کا نادر پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ آئندہ اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنے لگا، لیکن اندر اس کے ایک کانٹا سا چبھ گیا تھا، ایک خلش سی تھی جو اسے ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ ایک دن کمال احمد کا فون آیا۔ نادر نے اٹھایا۔ ہیلو، آپ کے پڑوس میں فائزہ رہتی ہیں؟ ذرا انہیں بلوا دیجیے۔ اچھا، 1 منٹ ہولڈ کیجیے، نادر نے کہا۔ پھر ریسیور پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی بہن کو آواز دی، شہناز۔ جی بھائی جان، فائزہ کا ٹیلی فون ہے، اسے بلوا دو۔ اچھا۔ شہناز اسے بلانے چلی گئی۔ فوراً ہی فائزہ آ گئی۔ اس نے پوچھا، کدھر سے سنوں؟ بیڈ روم میں چلی جائیں، ڈرائنگ روم میں بھائی جان کے دوست بیٹھے ہیں، شہناز نے بتایا۔ ہاں، ہیلو، فائزہ نے ریسیور اٹھایا۔ جان، میں بول رہا ہوں، ادھر سے آواز آئی۔ فائزہ کی آواز سن کر نادر ریسیور رکھنے لگا تھا، لیکن اس بے تکلف انداز سے تخاطب نے نادر کو چونکا دیا۔ اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر اور پورے اطمینان سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ اس گفتگو نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ فائزہ کی پارسائی ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ان کی باتیں سن کر وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس نے پہلے دن ہی سے فائزہ کے ٹیلی فون کیوں نہ سنے، کیونکہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ کیا ہو رہا تھا؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ امی آئی ہوئی ہیں، فائزہ نے جواب دیا۔ ارے میں تو تمہاری طرف آنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ امی شام تک چلی جائیں گی۔ اس کا مطلب کل آؤں؟ ہاں، 11 بجے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس کام کی گفتگو کے بعد پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، ادھر سے جذباتی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن فائزہ ان باتوں کا بڑے محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی، اس انداز میں کہ اگر کوئی اس کی گفتگو سن لے تو کچھ اندازہ نہ کر سکے۔ اسے کیا خبر تھی کہ ان دونوں کی گفتگو نادر ڈرائنگ روم میں بیٹھا سن رہا ہے۔ دوسرے دن ٹھیک 11 بجے کمال احمد فائزہ سے ملنے اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ نادر نے اسے بیل بجاتے اور پھر فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ کوئی 10 منٹ بعد اس نے ناصر کو رنگ کیا اور پھر آپریٹر سے اس کا نمبر مانگا۔ جی، ادھر سے ناصر نے ریسیور اٹھایا۔ ناصر صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے، ناصر نے بڑی نرمی سے کہا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ناصر صاحب، آپ اس وقت دفتر میں بیٹھے کام میں مصروف ہیں اور ادھر آپ کی بیوی دوسرے کمرے میں مصروف ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہیں آپ؟ میں صبح کا ستارہ ہوں۔ آپ زیادہ غصہ نہ کریں، میری بات تسلی سے سن لیں۔ ہیلو، ہیلو۔ نادر ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے ناصر نے بات کاٹ دی۔ نادر نے دوبارہ اس کو رنگ کیا۔ جی، ناصر کی آواز آئی۔ ناصر صاحب، شاید آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی شک ہے تو اپنے گھر آ کر تصدیق کر لیجیے۔ اس دن ناصر نے جلدی جلدی اپنی فائلیں بند کیں اور دفتر سے نکلنے لگا تو MD صاحب آ گئے۔ انہوں نے اسے بلوا لیا۔ ان سے بات کر کے نکلتے نکلتے اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تب تک کمال احمد جا چکا تھا اور اس وقت تک فائزہ باتھ روم سے فریش ہو کر نکل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے بغور ناصر کا چہرہ دیکھا، وہاں کسی قسم کا شک موجود نہ تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی، پھر بڑی فکر مندی سے بولی، ناصر، خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ صبح ایک فائل بھول گیا تھا، وہ لینے آیا ہوں۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا کر جانا، کھانا تیار ہے، صرف 2 روٹیاں ڈالنا ہے۔ نہیں، کھانا میں دفتر میں کھا لوں گا، فائل لے کر مجھے فوراً پہنچنا ہے، MD صاحب میرے منتظر ہیں۔ پھر چائے بنا دوں؟ نہیں، چائے کا موڈ نہیں۔ پھر اس نے الماری میں سے ایسے ہی ایک فائل نکالی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ دفتر پہنچ کر وہ چین سے ابھی کرسی پر بیٹھنے پایا بھی نہیں تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ناصر نے ریسیور اٹھایا۔ جی،
ناصر صاحب؟ جی میں بول رہا ہوں۔ کہیے آپ گھر ہو آئے؟ جی ہاں ہو آیا، وہاں تو کوئی نہ تھا۔ آپ نے وہاں پہنچنے میں دیر کی، تب تک وہ جا چکا تھا۔ آپ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، نہ صرف اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ آپ کو آتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ 12:15 بجے گھر سے نکلا ہے اور آپ 1:15 بجے گھر پہنچے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ناصر صاحب؟ بھائی آپ کون ہیں؟ اپنے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ پھر آئے گا۔ میں پھر آپ کو ٹیلی فون پر مطلع کر دوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اس فون نے ناصر کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ ابھی اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ چاہتا تھا بھی نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کوئی عملی قدم اٹھائے۔ اس نے اپنا رویہ بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ اپنا رویہ تبدیل کر کے وہ اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی 2-3 دن کے بعد ناصر کے پاس پھر فون آیا۔ صبح کا ستارہ کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ اب وہ اس آواز کو پہچاننے لگا تھا۔ ناصر صاحب، آج آپ کی بیوی اس کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہے۔ کون سا شو؟ میٹنی شو۔ آج شاید آپ اپنی بیوی سے کہہ کر گئے تھے کہ دفتر میں بہت کام ہے، 9-10 بجے آئیں گے۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، بس اس سے فائدہ اٹھا کر فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ کیا آپ سینما ہال جانا پسند کریں گے؟ ہاں جاؤں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ شو ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچیں۔ کیوں؟ شو شروع ہونے سے پہلے کیوں نہیں؟ وہ دونوں اصل میں الگ الگ آئیں گے۔ جب سینما ہال میں اندھیرا ہو جائے گا تب اندر داخل ہوں گے، اس طرح آپ انہیں اکٹھا نہ دیکھ سکیں گے۔ فلم ختم ہونے کے بعد وہ ساتھ نکلیں گے۔ وہ آپ کی بیوی کو گھر چھوڑنے ضرور آئے گا، اس کے بعد پھر اپنے گھر جائے گا۔ پھر میں سینما ہال جا کر کیا کروں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیوں نہ ان کا انتظار کروں؟ میں ایک نظر اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے کون؟ آپ نے اس کا نام بتایا تو ہے، لیکن میں کمال احمد نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ پھر سینما ہال نہ جائیں، ان کا گھر بیٹھ کر انتظار کریں۔ نادر نے اس کی رائے سے متفق ہوتے ہوئے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ناصر شام کو ایم ڈی صاحب کے اٹھتے ہی خود بھی اٹھ گیا۔ اس نے بقیہ کام گھر کے لیے سمیٹ لیا۔ انکم ٹیکس کے کچھ گوشوارے آج ہی تیار کرنے تھے۔ کل گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ ناصر نے دفتر میں بنیادی کام تو کر لیا تھا، بس ان گوشواروں کو فائنل کرنا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے جیب سے فلیٹ کی چابی نکالی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید صبح کا ستارہ نظر آ جائے، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ فائلیں بغل میں دبائے گھر میں داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے بولٹ کرنے کے بجائے تالا لگا دیا تاکہ فائزہ تالا کھول کر آ سکے۔ اسے فوراً ہی ناصر کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو ناصر کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے بند ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ ناصر نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دروازے کے سامنے راہداری تھی اور راہداری کے اختتام پر ٹی وی لاؤنج۔ ناصر کرسی پر اس طرح بیٹھا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی فوراً اس پر نظر پڑے۔ دروازہ کھول کر فائزہ بڑی خوش اندر داخل ہوئی۔ اندر ناصر کو بیٹھا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا اور دروازے کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، آؤ کمال احمد، اندر آ جاؤ، تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہاری ناصر سے بھی ملاقات ہو جائے گی، وہ گھر میں موجود ہیں۔ ناصر دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمال احمد کو جھیپا جھیپا فائزہ کے پیچھے آ رہا تھا۔ ناصر نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ ناصر، تم کب آئے؟ فائزہ نے فدا ہونے والے انداز میں پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اچھا، وہ مسکرائی، کام جلدی ختم ہو گیا ہوگا۔ نہیں، ساتھ لے آیا ہوں، ایم ڈی صاحب اٹھ گئے تو میں بھی بھاگ آیا۔ یہ کون ہے؟ ناصر نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ ناصر، یہ کمال احمد صاحب ہیں، میرا کزن حال ہی میں لندن سے آیا ہے۔
میں بازار گئی ہوئی تھی کچھ شاپنگ کے لیے، یہ مجھے وہاں مل گیا۔ کہنے لگا چلو آپ کو چھوڑ دوں، اس کے پاس گاڑی ہے۔ میں نے کہا بھی کہ میں خود چلی جاؤں گی، ٹیکسی یا رکشہ لے لوں گی، مگر یہ نہیں مانا۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ تم اس وقت گھر پر نہیں ہوتے تو یہ نیچے ہی سے واپس جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اسے اوپر لائی کہ چائے پی کر جانا۔ اچھا ہی ہوا جو میں اسے اوپر ہی لے آئی، تم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ بالآخر فائزہ خاموش ہوئی۔ ناصر نے اس کی بات بڑے صبر سے سنی اور پھر بولا، ہاں تم نے بہت اچھا کیا جو انہیں اپنے ساتھ لے آئیں۔ آئیے کمال احمد صاحب تشریف رکھیے۔ جی بہتر، کمال احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ فلم کیسی تھی؟ ناصر نے بڑے پھول پن سے کہا۔ فائزہ ناصر کا سوال سن کر چکرا گئی، لیکن ان چکروں سے اس نے اپنے چہرے پر کوئی احساس ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کون سی فلم ناصر؟ ارے صبح جو کیسٹ میں دے کر گیا تھا، کیا تم نے دن میں وہ فلم دیکھی نہیں؟ ناصر نے وضاحت کی۔ اچھا وہ فلم، فائزہ نے اطمینان کی سانس لی۔ ہاں ہاں دیکھی کیوں نہیں، اچھی تھی۔ رات کو تمہارے پاس وقت ہو تو دیکھ لینا۔ بعض فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو VCR پر دیکھ کر بالکل مزہ نہیں آتا۔ اصل میں سینما ہال میں فلم دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اس دفعہ وہ کمال احمد سے مخاطب تھا۔ کیوں جناب، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، بڑے اسکرین پر فلم دیکھ کر واقعی لطف آتا ہے، کمال احمد نے اس سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ پھر فائزہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی، گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ سامنے رکھا اور شکر کرنے لگی۔ ناصر نے ان دونوں کو کسی شک و شبے کی نظر سے نہیں دیکھا۔ چائے پینے کے بعد کمال احمد اٹھنے لگا تو ناصر نے بڑے خلوص سے اسے کھانا کھا کر جانے کی دعوت دی۔ کمال احمد نے اتنے ہی خلوص سے معذرت کر لی اور پھر آئندہ آنے کو کہا۔ پھر دونوں کمال احمد کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ کمال احمد کے جانے کے بعد فائزہ نے دروازہ بند کیا اور مسکراتی ہوئی پلٹی۔ کیا پکاؤں؟ تم بازار گئی تھیں؟ اس نے فائزہ کی بات جیسے سنی ہی نہیں۔ کیا لائی ہو تم وہاں سے؟ مجھے جوتا خریدنا تھا، ابھی 2-3 دکانیں دیکھ پائی تھی کہ یہ مل گیا، پھر اس کے ساتھ گھومنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے واپس چلی آئی۔ کیوں؟ اس میں نامناسب والی کیا بات تھی؟ اب میں اسے جوتے کے لیے دکان میں لیے پھرتی۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ناصر بڑے حساب کتاب کا آدمی تھا، پیشے کے اعتبار سے بھی وہ اکاؤنٹنٹ تھا۔ وہ خواہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے واقعی کمال احمد اسے بازار میں ملا ہو، وہ اسے گھر تک چھوڑنے چلا آیا ہو، پھر وہ فون جھوٹا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے مذاق کیا ہو، وہ بلا وجہ دونوں میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، اسے زیادہ عرصے چھپنا نہیں تھا۔ ناصر سب سے کام لینا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ ناصر تھا۔ رات کو جب وہ دفتر کے کام سے فارغ ہوا تو فائزہ جاگ رہی تھی، کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اس نے بھی رسالہ ایک طرف پھینکا اور مسکرا کر بولی، کام ختم؟ جناب، ناصر نے خوش دلی سے کہا۔ چند لمحے وہ فائزہ کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، فائزہ ایک بات بتاؤ، یہ بیویاں اپنے شوہروں سے بے وفائی کیوں کرتی ہیں؟ سب تو نہیں کرتی، فائزہ نے مسکرا کر کہا۔ چلو 100 میں سے ایک کرتی ہے، مگر وہ کیوں کرتی ہے؟ اس بے وفائی کی آخر وجہ تو کوئی ہوتی ہوگی۔ میں کیا جانوں، فائزہ ایک ادا سے بولی۔ اچھا، اگر تمہیں مجھ سے بے وفائی کرنے کا موقع ملے تو؟ ناصر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہائے کیسی باتیں کر رہے ہیں، فائزہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی شہزادہ بھی آ جائے تو میں اس پر تھوکوں گی بھی نہیں۔ خدا کے لیے آئندہ اس طرح کی باتیں مجھ سے مت کیجیے گا۔ اچھا، ناراض مت ہو، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، ناصر نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ چلو اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ صبح دفتر پہنچتے ہی وہ گوشواروں کے چکر میں پھنس گیا، جلدی ٹائپ کروائے، پھر
ایک نظر MD صاحب کو دکھائے اور انکم ٹیکس آفس بھجوا دیے۔ گوشواری بھجوا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہ اپنی کرسی پر نیم دراز یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک صبح کا ستارے کا ٹیلی فون کیوں نہیں آیا۔ آخر اسے یہ پوچھنا تو چاہیے تھا کہ کل کیا ہوا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ناصر نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، جی ناصر۔ ہاں جی ناصر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ادھر سے نادر نے پوچھا۔ بس میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، ناصر نے صبح کے ستارے کی آواز پہچان کر کہا۔ بہت دیر کر دی آپ نے ٹیلی فون کرنے میں۔ ہاں جی، ایسا میں نے قصداً کیا۔ خیر آپ سنائیں، کل آپ نے کمال احمد کو دیکھ لیا؟ بھائی وہ لوگ بازار سے آ رہے تھے۔ ناصر صاحب، سیدھا ضرور ہونا چاہیے لیکن بے وقوف ہونے کی حد تک نہیں۔ بہرحال وہ دونوں آپ کو بے وقوف بنا کر بہت خوش ہیں۔ کل آپ فائزہ کے پرس کی تلاشی لے لیتے تو اس میں سے سینما کے ٹکٹ برآمد ہو جاتے جو اس نے صبح آپ کے نکلنے کے بعد جلائے۔ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بھائی اب تو مجھے آپ پر شبہ ہونے لگا ہے۔ آپ کن مقاصد کے تحت مجھے میری بیوی سے پسند کر رہے ہیں؟ ناصر نے اس سے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ناصر صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بیوی جہیز میں ایک قیمتی فلیٹ اور بے شمار سامان ساتھ لائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ اپنی غیرت کا جنازہ اپنے کندھوں پر رکھ لیں۔ میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہوں۔ میں کسی سنی سنائی بات پر کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں بے غیرت بھی نہیں۔ جس دن میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ ملوث دیکھ لیا وہ ان دونوں کے لیے ان کا آخری دن ہوگا۔ ناصر نے بڑے اطمینان سے کہا، میرے پاس ریوالور موجود ہے جس کا لائسنس مجھے میرے سسر نے دلوایا تھا۔ یہ ہوئی نا مرتوں والی بات۔ اب میں آپ کو بار بار فون نہیں کروں گا، پھر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پھر آپ اس منظر کو دیکھ کر کیا ایکشن لیتے ہیں یہ بھی چھپا نہ رہے گا۔ چلو ٹھیک ہے، بات پکی، ناصر مضبوط لہجے میں بولا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ نادر نے یہ کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا۔ ناصر ریسیور ہاتھ میں پکڑے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سنجیدہ ہے اور ٹیلی فون کرنے والا جو کوئی بھی ہے اس کا ہمدرد ہے۔ یہ فائزہ کن راہوں پر چل پڑی ہے؟ اس نے اسے کیا دکھ دیا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کر رہی ہے؟ کیسی عیار عورت ہے؟ کہتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شہزادہ بھی آ جائے تو میں تو اس پر تھوکوں بھی نہ۔ حد ہے کوئی منافقت کی۔ گھر میں جا کر وہ اس کا کس قدر خیال رکھتی ہے، ہر وقت اس کے آگے بچھی بچھی رہتی ہے۔ خیر آدمی کو ایک حد تک بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، ساری عمر کون بیوقوف بنتا ہے؟ ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں؟ ایسی باتوں کے پر ہوتے ہیں، وہ بند کمروں سے بھی اڑ جاتی ہیں۔ شام کو وہ دفتر سے گھر پہنچا تو وہ بجھا بجھا سا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ ادھر فائزہ نے بھی اسے دیکھتے ہی چہرے پر نقاب چڑھا لی۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھی جیسے بڑی بے قراری سے اس کی آمد کی منتظر ہو۔ ناصر نہا دھو کر باتھ روم سے نکلا تو چائے تیار تھی۔ فائزہ نے ٹیلی ویژن کھول دیا۔ نغموں کا پروگرام آ رہا تھا۔ دونوں نے ٹی وی لاؤنج میں چائے پی کر ناصر نے کپڑے تبدیل کیے۔ کپڑے تبدیل کرتے دیکھ کر فائزہ نے پوچھا، کدھر؟ ایک دو فلموں کے کیسٹ لے آؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، کل تو چھٹی ہے، رات کو اطمینان سے دیکھیں گے، فائزہ نے کہا اور پھر ایک دو فلموں کے نام بتائے۔ ویڈیو شاپ نزدیک ہی تھی۔ وہ 10-15 منٹ میں کیسٹ لے کر واپس آ گیا۔ ایک انگریزی فلم تھی اور ایک بھارتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ناصر نے پہلے انگریزی فلم لگا دی۔ یہ فلم ایک شادی شدہ عورت کی زندگی پر مبنی تھی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے دوست سے ملتی ہے۔ اس کا شوہر بے حد شریف تھا، اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی بیوی ناپسندیدہ حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ ان دونوں کو رگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور مشتعل ہو کر دونوں کو قتل کر دیتا ہے۔
فلم ختم ہوئی تو دونوں کچھ دیر سناٹے میں بیٹھے رہے۔ پھر فائزہ نے خود کو سنبھالا اور بڑے دو ٹوک لہجے میں بولی، میں اگر اس فلم کی ہیرو کی جگہ ہوتی تو اس عورت کو قتل کرنے میں اتنی دیر نہ لگاتی۔ وہ خواہ ڈھیل دیتا رہا۔ یہ بات سن کر ناصر نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ عورت کس قدر عیار ہے، اپنے کمزور ہونے کا کہیں سے کوئی سراغ دینا نہیں چاہتی۔ لیکن اگر میں اس ہیرو کی جگہ ہوتا تو کبھی قتل جیسا اقدام نہ کرتا، بس اسے جا کر طلاق بھجوا دیتا۔ ناصر نے آخر اس کا سا انداز اختیار کیا۔ آخر وہ دل کی بات کیوں بتائے؟ وہ اگر اسے گمراہ کر رہی ہے تو اسے بھی گمراہ کرنا آتا ہے۔ فلموں سے فارغ ہو کر جب ناصر اپنے بیڈ پر لیٹنے لگا تو اس نے فائزہ سے کہا، ذرا وہ ریوالور لانا۔ کہ رات کے 1 بجے آپ کو ریوالور کیسے یاد آ گیا؟ ذرا لاؤ، بہت دن سے میں نے اسے دیکھا نہیں، کہیں زنگ نہ لگ گیا ہو۔ اب دن میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا چھوڑو، میں خود لے آتا ہوں۔ ناصر اٹھنے لگا۔ نہیں، میرے یہ مطلب نہیں، میں لائے دیتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ ریوالور الماری کی سیف میں بند تھا۔ فائزہ بہت تھوڑی دیر میں ریوالور لے کر آ گئی۔ ناصر نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا اچھی طرح معائنہ کیا، پھر بولا، صفائی کی ضرورت ہے، اسے اب صبح ہی صاف کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور تکیے کے نیچے رکھ لیا اور فائزہ کو لائٹ آف کرنے کا اشارہ کیا۔ فائزہ اس کی اس حرکت کے بارے میں کچھ اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ ریوالور تکیے کے نیچے رکھ کر کیوں سو رہا ہے۔ صفائی کرنے کے لیے تو وہ الماری میں سے بھی نکال سکتا تھا۔ خیر، اس نے سوچا کہ اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے لائٹ آف کر دی اور وہ خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح جب فائزہ کی آنکھ کھلی تو وہ خلاف معمول اس سے پہلے اٹھ چکا تھا، جبکہ وہ روزانہ اسے اٹھاتی تھی اور چھٹی کے دن تو وہ اسے اٹھا کر تھک جاتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور اپنا گاؤن سنبھالتی ہوئی بیڈ روم سے نکلی۔ ناصر ڈرائنگ روم میں بیٹھا بڑے انہماک سے ریوالور کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ فائزہ اپنے شانے پر بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی اور ہنستے ہوئے بولی، آج تو آپ خود ہی اٹھ گئے؟ جاگنے کا وقت جو ہو گیا تھا، ناصر نے بڑی سادگی سے کہا۔ وقت کی بات ہے، ناصر نے ہنستے ہوئے کہا، اب سلائے بغیر نہیں سوؤں گا۔ اچھا، یہ خوب تبدیلی ہے، فائزہ یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ ہاں واقعی یہ خوب تبدیلی ہے، انسان کو تبدیل ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ سوچنے لگا۔ تبدیل تو وہ دونوں ہی ہو گئے تھے، لیکن ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ناصر چوکنا ہو گیا تھا، جیسے جنگل میں کوئی شکاری کسی درندے کی دھاڑ سن کر چوکنا ہو جائے۔ وہ وقت بے وقت گھر کے چکر لگا لیتا۔ 1-2 مرتبہ اس نے اس کی الماری اور پرس کی تلاشی بھی لی، لیکن کوئی قابل گرفت چیز برآمد نہیں ہو سکی۔ کوئی 10-15 دن بعد جب ناصر فائزہ کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنے لگا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اس نے خواہ فائزہ پر شک کر کے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اس 10-15 دن کی نگرانی میں کوئی بات سامنے نہ آئی تو صبح کا ستارے کا فون آ گیا۔ دیکھیں ناصر صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اب آخری بار ٹیلی فون کروں گا اور آپ کو وہ منظر دکھا دوں گا جسے شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے ارشاد فارم دیکھا ہے؟ نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کاغذ قلم نکالیں اور میں جو پتہ بتاؤں اسے احتیاط سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ یہ کہہ کر نادر نے سلور اسٹار کا مکمل پتہ اسے سمجھایا۔ پتہ سمجھانے کے بعد وہ بولا، یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ کمال احمد کے ایک دوست کی ہے۔ یہاں پر آسائشی کمرے بنے ہوئے ہیں، دن کے علاوہ رات کو بھی یہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ یہاں پکنک پر آنے والے لوگ بہت محدود اور مخصوص ہیں۔ یہاں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جو اس جگہ کے مالک کے دوست ہیں یا رشتہ دار۔ بہرحال تنہائی میں ملنے کے لیے یہ جگہ بڑی سکون کی ہے۔ کمال احمد اور فائزہ کل
वहाँ होंगे 11 और 3 बजे के दरमियान। खाना खाकर वो लोग वापस आ जाएंगे और आपके पहुँचने से पहले फ़ायज़ा घर पहुँच चुकी होगी। फ़ायज़ा आपसे कल अपनी अम्मी के यहाँ जाने का बहाना करेगी। मेरा ख़्याल है कि इतनी मालूमात एक गैरतमंद शौहर के लिए काफ़ी है। अच्छा जनाब, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर सुबह के सितारे ने टेलीफोन बंद कर दिया। वो हेलो हेलो ही कहता रह गया। सुबह का सितारा का टेलीफोन रिसीव करके उसने एक गहरा और ठंडा सांस लिया और कल सिल्वर स्टार पर पहुंचने का मंसूबा बनाने लगा। नासिर दफ्तर जाने के लिए घर से तकरीबन 8:45 बजे निकलता था। आज भी वो हस्बे मामूल 8:45 बजे घर से निकला। फ़ायज़ा रोज़ की तरह उसे दरवाजे पर छोड़ने आई और फिर बोली, नासिर आज मेरा अम्मी की तरफ जाने का इरादा है। आप कहें तो चली जाऊं? शाम को आपके घर पहुंचने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, चली जाना, नासिर ने खुशदिली से कहा। और जल्दी आने की भी ज़रूरत नहीं है। शाम को मैं एक दोस्त के यहाँ जाऊंगा, 8-9 बजे तक आ जाऊंगा। नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, जल्दी आ जाऊंगी। मुझे बस अपना घर अच्छा लगता है, लेकिन ये घर आपके बग़ैर अच्छा नहीं लगता। आप ज़रा जल्दी वापस आ जाइएगा। फ़ायज़ा ने इसे बड़े प्यार से देखते हुए कहा। नासिर का जी चाहा कि अभी ब्रीफकेस से रिवॉल्वर निकालकर 5-6 गोलियां इसके सीने में पेवस्त कर दे। फिर पूछे, अब बता, मुझे कौन सा घर अच्छा लगता है? मक्कारी की भी आखिर कोई हद होती है। ये बात वो महज सोच रहा था। अभी हिसाब किताब का वक्त नहीं आया था और वह खालिस हिसाब किताब का आदमी था। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारे बगैर तो मैं भी तन्हा हूँ। सच? फ़ायज़ा ने खुश होकर कहा। हाँ, बिल्कुल सच, नासिर ने झूठ सच की तरह बोला। नासिर के जाते ही फ़ायज़ा ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और घड़ी में वक्त देखा। कमाल अहमद के आने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। सिल्वर स्टार यहाँ से कोई 17-18 किलोमीटर के फासले पर था। इस होटल में स्विमिंग पूल भी था, एयर कंडीशन कमरे थे। बाहर की फ़ज़ा अगर जन्नत नज़ीर थी तो अंदर का मौसम बहुत ही दिलपजीर। घड़ी देखकर फ़ायज़ा ने बाथरूम का रुख किया। वो गुनगुनाते हुए नहाने लगी। इसे मालूम नहीं था कि अगले 2-3 घंटों में क्या होने वाला है। कैसी घड़ी आ पहुँची है। बुरा वक्त और बुरी घड़ी कभी बताकर थोड़ी आते हैं। ठीक 10:30 बजे वो एक टोकरी उठाए नीचे पहुँची तो कमाल अहमद इसका मुंतज़िर था। वो चंद लम्हे पहले वहाँ पहुँचा था। हम वक्त के मामले में कितने अंग्रेज़ हैं। कमाल अहमद ने हंसते हुए उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। मेरा ख्याल है कि हम वक्त के मामले में ही नहीं, कुछ और मामलात में भी खासे अंग्रेज़ वाक़ई हुए हैं। फ़ायज़ा ने सीट पर बैठकर इसे तिरछी निगाहों से देखा। भाई बहुत अच्छे, बहुत खूब। कमाल अहमद ने इसकी बात समझते हुए तारीफ़ की। आदाब अर्ज़। फ़ायज़ा ने इसे एक अदाए ख़ास से सलाम किया। कमाल अहमद ने फ़ायज़ा की लाई हुई टोकरी पिछली सीट पर रखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। क्या माल है इसमें? सब तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं, फ़ायज़ा ने कहा। तुम भी मेरी पसंद की चीज़ हो कि नहीं? नासिर ने छेड़ा। ये तो तुम बेहतर जानते होगे, फ़ायज़ा ने सड़क की तरफ देखते हुए नासिर से कहा। एक बात बताओ फ़ायज़ा, ये नासिर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे इस पर तरस आता है कमाल अहमद, वो बहुत सीधा आदमी है। मैं इसे जैसा कह देती हूँ वो यकीन कर लेता है। हाँ, गधों के सर पर सींग थोड़ी होते हैं, कमाल अहमद ने मजाक उड़ाया। शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, फ़ायज़ा ने सुनी अनसुनी कर दी। तुम्हें क्या पता वो कहाँ कहाँ जाता है? कमाल अहमद ने पसंद करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ, वो दफ्तर के सिवा कहीं नहीं जाता। जब मर्द इधर उधर जाने लगता है तो बीवियों को फ़ौरन मालूम हो जाता है। ये और बात है कि वो खामोश रहें। इसका मतलब है कि मैं तुमसे मिलता हूँ तो मेरी बीवी को भी इसका पता होगा, कमाल अहमद ने हंसते हुए कहा। हाँ, होना तो चाहिए, फ़ायज़ा ने बड़े यकीन से कहा। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो? अगर ऐसी बात हो तो फिर कोई मर्द अपने मरकज़ से हट ना जाए। वो अगर दफ्तर से बाहर नहीं जाता होगा तो दफ्तर में ही इसने कोई सिलसिला जोड़ रखा होगा। नासिर के दफ्तर में कोई लड़की नहीं, फ़ायज़ा ने बड़े बसूक से कहा, और ना वो ऐसा है, यानी हमसा।
کمال نے ٹکڑا لگایا۔ جی ہمسا، فائزہ نے جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے مل کر پچھتاتی ہو؟ کمال احمد نے سگریٹ سلگایا۔ پچھتاتی تو تمہارے ساتھ جا نہیں رہی ہوتی، فائزہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس گناہ کو ثواب سمجھ لیں۔ میں بہت حقیقت پسند واقع ہوئی ہوں۔ میں گناہ کو بھی ثواب نہیں کہہ سکتی اور نہ میں رک سکتی ہوں۔ اللہ جانے کیا حشر ہوگا ہم دونوں کا۔ ارے کیا بکواس شروع کر دی۔ پھر کمال احمد نے غزلوں کا ایک کیسٹ لگا دیا اور آواز اچھی خاصی تیز کر دی۔ پھر وہ خاموشی سے کیسٹ سنتے رہے۔ 11 بجے تک وہ سلور اسٹار پہنچ گئے۔ چوکیدار گلزار کمال احمد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا، گاڑی سے ٹوکری نکال کر باہر رکھی اور پوچھا، جی سر جی، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں شکریہ، ہم ابھی بیٹھ جائیں گے، پھر چائے وغیرہ کا آرڈر کریں گے، کمال احمد نے کہا۔ کیوں فائزہ، ٹھیک ہے؟ ہاں اور کیا، فائزہ نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آرڈر دینا ہو تو بتا دیجیے گا۔ چوکیدار کے جانے کے بعد کمال احمد نے فائزہ سے کہا، چلو ہم باہر ہوٹل کا چکر لگاتے ہیں، اور پھر وہ دونوں باہر نکل کر گھومتے رہے۔ باہر نکل کر فائزہ نے کہا، ہائے کمال احمد، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، تم مجھ کو پہلے کیوں نہیں لائے یہاں پر؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر تو کوئی خاص چیز تمہیں نظر نہیں آئی ہوگی۔ یہاں ایک خوبصورت پل ہے جس کے نیچے پانی بہتا ہے، خوبصورت پھول ہر جگہ موجود ہیں جو اس ہوٹل کو ایک خوبصورت لک دیتے ہیں۔ بہت کچھ ہے اس ہوٹل میں، سمجھ لو کہ ایک جنت آباد ہے یہاں پر۔ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ چائے کا آرڈر دے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کمال احمد نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، فائزہ نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، کمال احمد نے کہا۔ اندر جا کر انہوں نے چائے آرڈر کی اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں سنانے لگے۔ فائزہ نے کہا، کتنا خوبصورت ہوٹل ہے کمال احمد، ایسی جگہ پر اپنا گھر ہونا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ کبھی ایسی جگہ ملے تو وہاں اپنا گھر بناؤں جہاں تم اور میں ہوں۔ کمال احمد نے فائزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ خواب تو برا نہیں ہے، فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فی الحال چائے آ گئی ہے، چائے پی لیں؟ ہاں ہاں بالکل، کمال احمد نے کہا۔ لیجیے جناب چائے، اس نے پیالی کمال احمد کی طرف بڑھا دی۔ اب اسے میٹھی بھی کر دو، شکر ڈال دی ہے میں نے۔ مجھے معلوم ہے، آپ ذرا اس میں سے ایک گھونٹ پی لیں۔ اپنی چائے کیوں جھوٹی کرواتے ہو؟ جھوٹی نہیں ہوگی، سچی ہو جائے گی۔ کمال احمد، کیا تم اپنی بیوی کی بھی جھوٹی چائے پی لیتے ہو؟ توبہ کرو۔ کیوں؟ اصل میں یہ سب وہاں اچھا لگتا ہے جہاں پیار و محبت ہو۔ محبت کے بغیر سب پھیکا ہے، بے رس ہے۔ تمہیں بہت محبت ہے مجھ سے؟ ہاں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پھر میں طلاق مانگ لوں ناصر سے؟ وہ دے دے گا؟ مانگ کر تو دیکھ لیتی ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ پوچھے گا کہ آخر تمہیں کیا تکلیف ہے، میں اسے صاف صاف بتا دوں گی۔ کیا بتا دو گی؟ یہی کہ مجھے کمال احمد ہو گیا ہے۔ واہ بہت خوب، جی خوش کر دیا تم نے، کمال احمد نے اس کے جملے سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ کیا تم سنجیدہ ہو؟ سنجیدہ بھی ہو جاؤں تو اس سے کیا ہوگا؟ جب وقت تھا تب بہادری نہ دکھائی، اب تو صورت ہی کچھ اور ہے۔ کاش ہم دونوں بزدل نہ ہوتے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس طرح ہم کب تک ملیں گے، ہماری یہ ملاقاتیں کب تک راز رہیں گی۔ ایک نہ ایک دن یہ راز ضرور افشا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی ہو جائے، یا ممکن ہے 2-4 ماہ لگ جائیں۔ ایسی صورت میں ہمارا کیا بنے گا؟ اس دن سے لرزتی ہوں۔ ارے دیکھا جائے گا، فکر مت کرو، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، کمال احمد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں، فائزہ نے یقین کر لیا، لیکن بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ گھر والے کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ فائزہ جس بدنامی سے ڈر رہی تھی اور جس بری گھڑی کی آمد سے لرز رہی تھی،
وہ بری گھڑی سر پر آ پہنچی تھی۔ بدنامی کے دروازے کھل چکے تھے، لیکن وہ دونوں اس سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھے، پرفضا مقام اور پرسکون کمرے کی لذتوں سے بہرہ ہو رہے تھے، اور باہر انہیں موت تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی نے اب ساتھ چھوڑنے کی قسم کھا لی ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا تو شاید زندگی کے ان باقی ماندہ لمحات میں توبہ کے در پر دستک دیتے۔ کیا پتہ کہ توبہ ان پر اپنا دروازہ کھول دیتی، لیکن اب کچھ ممکن نہیں تھا۔ جو ممکن تھا وہ ہوا چاہتا تھا۔ زندگی سے لمحہ بلمحہ رس نچوڑنے والے اس وقت چونکے جب دراز رسی کو ایک دم کھینچ لیا گیا۔ ناصر نے دروازے کو زور سے ٹکر ماری اور محبوب کی باہوں کی طرح وہ فوراً کھل گیا۔ ناصر کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ اس نے ان دو سانپوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس منظر نے اس کی آنکھوں میں شعلے بھر دیے۔ اس دھوکے، اس فریب نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی، اس کے دل پر جیسے کسی نے پے در پہ وار کیے۔ تب اس کے ہاتھ میں دبا ریوالور شعلے اگلنے لگا، ان سانپوں کے سر کچلنے لگا۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے دونوں کے بدن کو لہو لہان کر دیا۔ زندگی ان سے روٹھ گئی اور بدنامی کے تمام دروازے بیک وقت کھل گئے۔ موت کا منظر، لہو میں ڈوبے ہوئے بدن اور ان کا تڑپنا کئی دن تک ناصر کی نگاہوں میں گھومتا رہا۔ اس خونی منظر نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اس منظر کو جتنا بھلانا چاہتا اتنا ہی وہ تر و تازہ ہو کر اس کے سامنے آ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ خون میں ڈوبی ہوئی ان لاشوں کا منظر اس کے لاشعور میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ ان خون میں لتھڑی ہوئی نفرت انگیز لاشوں سے کسی کو دلچسپی نہ تھی، چاہے وہ کمال احمد کے والدین ہوں یا فائزہ کے گھر والے، ناصر ہو یا کمال احمد کی بیوی۔ کمال احمد کے دوست رفیق کو بھی، جس کے ہوٹل پر ان دونوں کا قتل ہوا تھا، دلچسپی نہ تھی۔ جب مرنے والوں کو کسی سے ہمدردی نہ ہو، وہ ان کے کارنامے سن کر لرزتے ہوں، تو پھر ایسے کیس میں پولیس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہماری پولیس تو ویسے بھی روایات کی ماری ہے، بس روایتی انداز میں تفتیش جاری رکھی۔ اس اسکینڈل کو رفیق نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر اخبارات میں بھی چھپنے نہیں دیا۔ اس طرح اخبارات اس اسکینڈل کو نہ چھاپ کر اپنی اشاعت بڑھانے سے محروم رہ گئے۔ نہ مقتولین کی حسین و جمیل تصویریں چھپیں، نہ سنسنی خیز رپورٹیں شائع ہوئیں، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس حادثے نے ناصر کی زندگی کو بہت متاثر کیا تھا۔ وہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو اسے پکڑے جانے کے خوف نے بوکھلا رکھا تھا، پھر جب پولیس روایتی انداز میں اس کے سامنے سے گزر گئی تو اسے کچھ وقتی طور پر اطمینان نصیب ہوا۔ ناصر اس فلیٹ کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس آ گیا۔ یہ فلیٹ فائزہ کو جہیز میں ملا تھا اور اسی کے نام تھا۔ ناصر نے اس گھر کو تالا لگا کر چابی فائزہ کے والد کے حوالے کر دی۔ یہ اس گھر کی چابی ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ میں نے وہاں سے اپنی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا ہے۔ جیسا سجا سجایا گھر آپ نے دیا تھا ویسا ہی آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ یہ گھر اور سامان آپ نے جس کو دیا تھا، جب وہی نہ رہی تو میں اس گھر کا کیا کروں؟ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس کے ساز و سامان کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے یہ چابی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی قسمت کے لکھے کو قبول کر لیا ہے، آپ بھی اپنی قسمت کے لکھے کو قبول کر لیجئے۔ یہ کہہ کر ناصر وہاں سے چلا آیا۔ فائزہ کے والد اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میز پر پڑی اس چابی کو دیکھتے رہے اور اپنی قسمت کے لکھے کو روتے رہے۔ ناصر کا پھر اس شہر میں جینا لگا۔ اس نے باہر کسی اور شہر کا رخ کیا۔ وہاں اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ وہاں بھی وہ بے چین رہا، بے کل رہا۔ وہ کبھی اپنا تجزیہ کرنے بیٹھتا تو کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ پریشان کیوں ہے، بیٹھے بٹھائے اسے زندگی اجیرن کیوں معلوم ہوتی ہے، اس پر کرب کسی کیفیت کیوں چھا جاتی ہے، وہ اداس کیوں ہو جاتا ہے۔ وہاں جب کسی طور دل نہ لگا تو وہ اپنے وطن واپس آ گیا۔ یہاں اسے سائرہ مل گئی جس نے اس کی زندگی گل و گلزار بنا دی۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے ارادتاً سب کچھ بھلانے کی کوشش کی۔ بظاہر وہ بھول بھی گیا اور بھولنے کی اس شعوری کوشش نے
اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ وہ جس فریب نظر میں مبتلا تھا، اس کے ڈانڈے خون سے لتھڑی ہوئی لاشوں سے ملتے تھے۔ وہ ایک کا نہیں، 2 انسانوں کا قاتل تھا۔ ضمیر کی خلیج اسے بے چین رکھتی تھی۔ وہ ایک عذاب میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے خون دیکھ کر کیوں خوف آتا ہے۔ جہاں وہ نظریں جما دیتا ہے، وہاں اسے خون ٹپکتا کیوں دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی کو اپنے قاتل ہونے کا پتہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی اظہار کی بندش نے اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ مر رہا تھا۔ خود کو مرتا ہوا دیکھ کر کتنا بے بس تھا وہ۔ ادھر نادر نے اسے فون کر کے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگرچہ اس نے نادر سے بڑے اکڑ کر بات کی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اکڑ کتنی کھوکھلی ہے۔ صبح کا ستارہ کی گواہی اسے تختۂ دار تک لے جا سکتی ہے۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ اسے بلیک میل کرنا؟ اس نے اسے ڈھونڈ لیا، نہ صرف ڈھونڈ لیا بلکہ اس کا ٹیلی فون نمبر بھی معلوم کر لیا۔ اس نے انتظار کرنے کو کہا۔ کیا وہ غصے میں آ کر پولیس کو مطلع کر دے گا، یا پھر وہ بنفس نفیس اس سے ملنے آئے گا، اسے دھمکانے کے لیے؟ شاید وہ جونک کی طرح اس سے چمٹ جانا چاہتا ہے۔ ایک جونک تو فریب نظر اور خوف کی صورت میں پہلے ہی اس سے چمٹی ہوئی ہے۔ اب یہ نیا عذاب تو اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ اس سے پہلے کہ صبح کا ستارہ اسے گرفتار کروائے یا بلیک میل کر کے اس کی زندگی اجیرن کرے، اسے خود ہی پولیس اسٹیشن پہنچ جانا چاہیے۔ اس خوف میں مبتلا زندگی نے یوں بھی اسے کہیں کا نہ چھوڑ رکھا تھا۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ ایسا تھا جو اسے آج نہیں تو کل کرنا ہی پڑتا۔ اگر نہیں کرتا تو کروا دیا جاتا۔ سائرہ بڑی بے چینی سے ناصر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ وہ اگر گوشت لینے رک گیا تھا تو بھی اسے اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ نیچے بیکری سے جا کر اس کے دفتر ٹیلی فون کر آئی تھی۔ یہ دفتر کا وقت نہ تھا، اس نے احتیاطاً ٹیلی فون کیا تھا۔ شاید وہ کسی کام سے دفتر میں رک گیا ہو۔ وہاں گھنٹی بجتی رہی، ٹیلی فون اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں گھوم رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں گھنٹی بجی۔ شاید ناصر آ گئے۔ وہ بھاگ کر دروازے پر پہنچی، جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ وہ ناصر سمجھ کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ لفظ اس کی زبان پر آ کر اٹک گئے۔ دروازے پر ناصر نہیں تھا، پولیس والا تھا۔ جی فرمائیے، سائرہ نے پوچھا۔ یہ ناصر صاحب کا گھر ہے جی؟ جی ہاں۔ ناصر صاحب کہاں ہیں؟ پولیس والا بولا۔ مجھے نہیں معلوم، میں خود ان کے لیے بے حد پریشان ہو رہی ہوں۔ پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہاں جانا ہے جی؟ وہ تو تھانے میں بیٹھے ہیں، انکشاف ہوا۔ تھانے میں بیٹھے ہیں؟ سائرہ پہلے ہی کم پریشان تھی اور پریشان ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ وہ قاتل ہیں جی، انہوں نے 2 بندوں کو قتل کیا ہے۔ اچھا جی، اب میں چلتا ہوں۔ میں صرف آپ کو اطلاع دینے آیا تھا، باقی کی معلومات آپ تھانے آ کر لیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ یہ کہہ کر کانسٹیبل نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بھی نہ دیکھا کہ اس انکشاف نے سائرہ پر کیا قیامت ڈھائی ہے۔ نادر نے ناصر کے دفتر کا ٹیلی فون ڈائل کیا اور بڑی بے قراری سے ادھر سے ریسیور اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں جی، کس سے بات کرنا ہے؟ ناصر صاحب سے۔ آپ ہولڈ کریں، آپریٹر نے نرمی سے کہا۔ چند لمحوں کے بعد کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، لیکن یہ آواز ناصر کی نہ تھی۔ مجھے ناصر صاحب سے بات کرنا تھی، وہ تو ابھی دفتر سے نہیں آئے اور اب آئیں گے بھی نہیں۔ ادھر سے بولنے والے کے لہجے میں تمسخر تھا۔ کیا مطلب؟ نادر حیران ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حوالات میں ہیں، انہوں نے 2 بندوں کو قتل کیا ہے۔ کل شام کو تھانے پہنچ کر خود ہی انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ اوہ، یہ سن کر نادر کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو انہوں نے بڑی حماقت کی۔ ویسے آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ناصر صاحب کا اسسٹنٹ ہوں، نجم شیخ صاحب۔
کیا آپ میرا ایک پیغام ان تک پہنچا دیں گے؟ جی میں کوشش کروں گا۔ آپ فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو آپ میرا نام سن لیں۔ میرا نام ہے صبح کا ستارہ۔ صبح کا ستارہ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ نجم شیخ صاحب، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں اسے بغیر مداخلت کیے غور سے سن لیں۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا لیکن وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ ہاں تو میں صبح کا ستارہ ہوں۔ میرا مقصد ناصر صاحب کو نقصان ہرگز نہیں پہنچانا تھا۔ میں یہاں ایک ماہ سے تھا۔ بالکل اتفاق سے میں نے ناصر صاحب کو اپنے برابر والی بلڈنگ میں سے نکلتے دیکھا۔ پھر چوکیدار سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس نے مجھے انکوائری آفس سے ان کا فون نمبر لے کر دے دیا۔ میں یہاں اپنے چچا کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے۔ آج میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ اپنا سامان وغیرہ لے کر واپس آؤں گا اور اس وقت میں نے انہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ناصر صاحب ایسی احمقانہ حرکت کر بیٹھیں گے۔ مجھے اگر انہیں گرفتار کرانا ہوتا تو اسی وقت کروا دیتا۔ میں ان کا ہمدرد ہوں۔ بس جی، مجھے یہی کچھ کہنا تھا۔ صبح ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کی رویداد نجم شیخ نے ناصر کے سامنے بیان کر دی۔ وہ صبح کا ستارے کا پیغام سن کر مسکرا دیا اور بڑے یقین سے بولا، نہیں نجم، میں نے کوئی حماقت نہیں کی، بلکہ ایک بال جرم کر کے میں نے عقل مندی دکھائی ہے، فرض شناسی کا ثبوت دیا ہے۔ صبح کا ستارہ نے ٹھیک کہا ہے، وہ واقعی میرا ہمدرد ہے۔ تم نہیں جانتے کہ جب میں نے تھانے میں اقبال جرم قبول کیا، اس قتل کی واردات کی ایک ایک تفصیل یہاں تھانے دار کو بتائی تو مجھے کتنا سکون ملا۔ میں اقبال جرم کر کے ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں تتلی بن کر فضا میں اڑنے لگا۔ پھر ایک فائدہ مجھے اور ہوا۔ میری بیماری سے تو تم واقف ہو۔ میں جس عذاب میں مبتلا تھا، رات کو یہاں 2 قیدیوں میں لڑائی ہوئی، اس گتھم گتھا میں ایک کا سر دیوار سے ٹکرایا اور پھٹ گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر کپڑوں پر آ گیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس خون کو دیکھ کر مجھے دورہ پڑ جاتا، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوا۔ میں بڑے اطمینان سے اس خون کو دیکھتا رہا۔ اب تم بتاؤ نجم کہ میں نے اپنا اقبال جرم کر کے اچھا کیا یا برا؟ ناصر جب بھی سائرہ کا چہرہ دیکھتا تو اس کا سر ندامت سے جھک جاتا اور آنکھیں بھیگ جاتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سائرہ کو دیکھ کر بڑی آزردگی سے بولا، سائرہ، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے حقیقت چھپائی۔ کوئی بات نہیں ناصر، میں خوش ہوں کہ تم نے اقبال جرم کر لیا۔ اب تم فکر نہ کرو، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میں تمہیں بچاؤں گی۔ تم بنیادی طور پر ایک اچھے اور سچے انسان ہو۔ بس ظالموں نے تمہیں اچانک قاتل بنا دیا۔ قتل کرنے سے پہلے تم ایک اچھے انسان تھے، قتل کرنے کے بعد بھی تم ایک اچھے انسان رہے۔ تم نے پہلے ایک عورت کی بے وفائی دیکھی، اب تم ایک عورت کی وفاداری دیکھنا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی ناصر، جب تک تم باہر نہیں آؤ گے تمہاری آس میں جیوں گی، تمہاری ہو کر رہوں گی، تم فکر مت کرنا۔